السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماما جان آپ کیسی ہیں؟ کیا ہو رہا تھا آج؟ کیا پروگرام ہے؟ وعلیکم السلام. ماں صدقے جائے میرا بیٹا, میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہیں شکر الحمد للہ. شکر الحمد للہ. روزے ماشاء اللہ کیسے گزر رہے ہیں؟ اچھے گزر رہے ہیں؟ زبردست. اٹس بن امیزنگ الحمد للہ. بس اتنا اچھا ٹائم گزر رہا ہے. شکر الحمد للہ فیملی کے ساتھ, آپ سب کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اب دیا ہم لوگ یہاں پردیس میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, تو ہمیں اپنے بچوں کو اسپیشلی جو کہتے ہیں نا, آپ ان کو بتاتے ہو تو وہ اس طرح بچوں پہ اثر نہیں ہوتا, ہمیں کر کے دکھانا پڑتا ہے یہاں پہ. اور یہاں پہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو پاکستان میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, انڈیا میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یا کسی بھی اسلامک کنٹری میں ہیں, ان کو بچوں کے ساتھ اتنی تگودو نہیں کرنی پڑتی, کوشش نہیں کرنی پڑتی, ان کے ساتھ اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی. جہاں جو آپ کسی غیر اسلامی ملک میں بیٹھے ہوئے ہو تو پھر ہمیں ایک ایک بات کا بچوں کی طرف سے دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ بچے کہیں غلط راستے پہ نہ چلے جائیں, بچے کہیں غلط سوسائٹی میں نہ بیٹھ جائیں, بچے کسی کے ساتھ غلط لوگوں کے ساتھ دوستی نہ کر لیں. تو یہ ہمارا یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اتنا کچھ کھا رہے ہیں یا اتنا ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ چیزیں دکھانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کے فائدے ہم آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں, اور اس ٹائم پہ ہمارے پاس یہ چیز موجود ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں چلو جی یہ سیب کا فائدہ ان کو بتا دیں, کیلے کا فائدہ بتا دیں, مالٹے کا فائدہ. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سارا کچھ ہم لوگوں نے کھانا ہی ہے, یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ تو کسی دکان پہ جا کے بھی یہ ہم لوگ ایسے ظاہر کر سکتے ہیں کہ یہ چیز ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ تھا کہ یہاں پہ جیسے اب ماہ رمضان شروع ہوا ہے تو بازاروں میں ایون میں نے دیکھا تھا غیر مسلم نے بھی اپنے کاروبار چمکانے کے لیے انہوں نے اپنی دکانوں میں جیسے جانمازیں بیچنی شروع کر دیں, ایسی چیزیں بنانی شروع کر دیں. مدیہ آپ یہ دکھا سکیں گے تھوڑا سا بیٹے؟ یہ جیسے یہ چیزیں بکتی ہیں بازار میں, جیسے پاکستان میں اس چیز کا ہمیں احساس نہیں ہوتا تھا کہ یہ ہمارے گھروں میں رمضان شروع ہوا ہے تو ہم دکھائیں, ہم لگائیں اپنے گھروں میں, یا ہمیں شو آف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. لیکن یہاں بچوں کے لیے ہمیں یہ بتانا پڑتا ہے کہ یہ ہمارا رمضان کا مہینہ شروع ہوا ہے اور اس رمضان میں ہم نے کیا کرنا ہے. پھر ان کے فائدے بتاتے ہیں, پھر اپنے ان کو بچوں کو رسول پاک کی سنت کے بارے میں بتاتے ہیں, ان کے اخلاق کے بارے میں بتاتے ہیں. پھر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے روزے رکھے تھے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے رکھنے کا حکم دیا تھا, اور پھر ان کو بتاتے ہیں کہ ہم لوگوں نے روزہ اس طرح رکھنا ہے. تو یہ بچوں کے دماغ میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ ایک مہینہ ہے, آج ماما پاپا یا ہمارے جو پیرنٹس ہیں یہ کچھ کھا پی نہیں رہے, تو کس وجہ سے نہیں کھا رہے, پھر ان کو سارا کچھ بتانا پڑتا ہے. الحمدللہ پاکستان میں ہمارے بچوں کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. کوئی بھی والدین اپنے بچوں کو کچھ بتا نہیں رہا ہوتا, کچھ آگے پیچھے سے سیکھ کے آ جاتا ہے, کچھ محلے والے بتا دیتے ہیں, کچھ کالونی والے, کچھ رشتہ دار ان کو آہستہ آہستہ دین کے بارے میں, کیونکہ وہ پیدائشی مسلمان ہیں تو دین کے بارے میں آہستہ آہستہ ان کو اس ماحول سے ان کو ملتا رہتا ہے. لیکن ہمارا یہاں پہ ماحول مدیہ باہر بالکل اپوزٹ ہے. ہمارے بچے ہماری دہلیز سے قدم باہر رکھتے ہیں تو ہمیں فکر لگ جاتی ہے کہ بچے کے غلط راستے میں نہ چلے جائیں, کسی کے ساتھ غلط دوستی نہ کر لیں, کسی کے ساتھ ایسا کسی انگریز کے ساتھ مل کے کہ کرسچن کی طرف نہ چلے جائیں, کسی ایسی اور دوسرے کوئی چیزیں اختیار نہ کر لیں. تو ہمیں ماں باپ کو یہاں پہ بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے, اور اس کا وہ میرا خیال ہے ایک پاکستان میں رہتے ہوئے شخص کوئی بھی یہ سوچ نہیں سکے گا کہ ہمیں کن مشکلات کا یہاں پہ سامنا ہے. اور جب ہم ارد گرد اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ جن بچوں نے اسلام میں تاکہ چھوڑ دیا ہے, تو ہم نہیں چاہتے کہ بھی اس طرح کی یہ ایسے کوئی واقعات ہوں. ہم کہتے ہیں کہ پھر وہ پلٹ کے آتے ہیں, وہ بچے پلٹ کے آتے ہیں, ماں باپ کو بتاتے ہیں, روتے ہیں اور ہم سے غلطی ہو گئی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ کیوں نہ ہم ایسا کام کریں کہ, اور جو کل میں مطلب آج ہم ایک دن ہم لوگ بلا لیتے ہیں کسی کو, کل مطلب بلایا تھا ہم لوگوں نے, گھر میں بلایا ہوا تھا, آج ہمیں کسی نے بلا لیا ہے کہ اگلے دن کسی اور نے. اسی طرح ہمارا یہاں پہ گیٹ ٹوگیدر اس لیے ہوتا ہے کہ ہم ہمارے اپنے بچے جو ہیں ان بچوں کے ساتھ, مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کے ساتھ مل کے یہ آپس میں بیٹھیں, گپ شپ لگائیں, پھر بڑے بیٹھتے ہیں, ان کی دوستیاں بنیں. پھر اس کے علاوہ مدیہ یہ جو بڑے بیٹھتے ہیں نا, جیسے اب ہم مطلب دادا دادیوں میں آ گئے ہیں, لیکن آپ ماں باپ میں آتے ہو, پھر یہ بچے, یہ تین جنریشن ایک گھر میں ہم لوگ رہ رہے ہیں. تو یہ کئی دفعہ یہ بڑے بزرگ جو بیٹھ کے نا پھر ان بچوں کے ساتھ کوئی حدیث شیئر کرتے ہیں, کوئی سنت کے بارے میں بتا دیتا ہے, کوئی قرآن کی کوئی چیز شیئر کر دیتے ہیں, اور یہ بچے بڑے شوق سے پھر سنتے ہیں, اور ان کو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو دوسرا یہ تھا کہ بازاروں میں نے دیکھا مدیہ, جیسے یہ ہم لوگ کل لے کے آئے تھے یہ پلیٹیں, اور اس میں دیکھیں اس میں نا کوئی مسجد نبوی نہیں ہے,
کوئی مسجد خانہ کعبہ اس میں نہیں بنا ہوا. یہاں پہ ٹیمپل بھی اس طرح کے ہیں, اور انہوں نے کرسچن والے بھی سارے چرچز بھی ایسے اور ہیں, چرچز بھی اس طرح کے ہیں, سینگاگز بھی ہیں, چرچز کے اوپر بھی یہ چیز بنی ہوئی ہے. اور یہ لوگ جو ہے نا اس طرح کا بزنس کرتے ہیں, اس طرح کے کاروبار کرتے ہیں کہ ان کو فائدہ ہو. ان کو فائدہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایک مسلمان خالی یہ چیز نہیں خریدتا, نہیں سارے خریدتے ہیں. ان کو فائدہ یہ ہے کہ ہر بندہ خریدے. اور وہ اس لیے مینشن میں دیکھو یہاں پہ انہوں نے کوئی عید مبارک نہیں لکھا ہوا, کوئی ماہ رمضان نہیں لکھا ہوا. اگر لکھا ہو تو کوئی ہندو لے کے نہیں جائے گا اس کو, کوئی سکھ اس کو نہیں لے کے جائے گا. ادھر وہ ایسی ماشاءاللہ ان کے ذہن ہیں, ان کو کاروبار کرنا آتا ہے یہ. لیکن ہم لوگ جو ہے نا تھوڑا سا اس میں پھنس جاتے ہیں کہ یہ مسجد ہے بنی ہوئی, یہ ادھر پھینک دیں گے ادھر پھینک. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ریسائیکل ہوتی ہیں یہ چیزیں, یہ دوبارہ ہم لوگ بن میں نہیں پھینکتے. اول تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی چینی کی پلیٹیں استعمال کریں. اب جب دیکھیں گے یہاں پہ ماشاءاللہ جب 50 بندے ہو جائیں, 60 بندے ہو جائیں, تو اس کے لیے پھر یہ پلیٹیں پھر ہمیں یہ ڈسپوزیبل لینی پڑتی ہیں اپنے گیسٹ کے لیے نا. تو اس میں یہ پھر یہ علیحدہ ایک بیگ میں, نوکر کوئی نہیں ہے جو ہم کو ہیلپ کرے, نوکر بھی کوئی نہیں ہے جو خود ہی سارا کرنا پڑتا ہے, خود ہی سارا کرنا پڑتا ہے. پھر یہ بچے بھی سارے مدد کرتے ہیں. پھر ایک لفافے رکھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے لفافے, یہ ساری پلیٹس اس لفافے نا. پھر یہ ریسائیکل بیگ ہوتے ہیں, یہاں پہ باہر ڈبے بنے ہوئے ہوتے ہیں, ریسائیکل والا علیحدہ ہوتا ہے. پھر یہ ساری چیزیں اس کے اندر چل جاتی ہیں. پھر ان کو پھر وہ ریسائیکل کرتے ہیں, ان کو سارا پھر گٹھا کرتے ہیں اور پھر یہ دوبارہ تیار کر کے پھر بیچنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ہماری کو یہ بھی صحت کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے, یہ چیزیں یوز نہیں کرنی چاہیے. لیکن ہم لوگ کبھی کبھار اس لیے کہ جب مجبوری ہوتی ہے, بجائے کہ ہاتھوں میں کھانا نہیں دے سکتے, یا تو اتنی زیادہ آپ کراکری گٹھی خرید کر کے لے کے آئیں اور پھر ان کو آپ دیں. لیکن یہاں پہ دیکھا ہے کہ جگہ بھی اس لحاظ سے کم ہوتی ہیں, پھر نوکر نہیں ہوتے. پھر یہ دوسرا ہر بندہ آنے والا بھی کہتے ہیں دیکھو یہ بھی اب کنجوسی کر رہے ہیں کہ یہ نہیں کرتے ڈسپوزیبل لے آئے. علی ان برتنوں میں ہمیں فائدہ ہے, ان برتنوں میں ایک دفعہ آپ خرید لیتے ہو تو آپ ہمیشہ استعمال کرتے رہتے ہو. اور یہ بھی سستی نہیں آتی, مہنگی آتی ہیں یہ چیزیں بھی. لیکن پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں یہ لوگ لے کے رکھتے کہ بھی چلو, ہر طرف سے لوگ جینے نہیں دیتے. ایک طرف سے کہتے ہیں کنجوسی کرتے ہیں, دوسرے کہتے ہیں شاہ خرچ کرتے ہیں. نیگیٹیوٹی بہت ہے, بہت نیگیٹیوٹی ہے. ہم اچھائی دکھانے کی کوشش کریں اور آپ سارے ایک چیز کو پکڑ لیتے ہو نا, پکڑ لیتے ہیں. اس لیے تو ہماری قوم پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکو گے. نہیں, اس لیے ہماری قوم بڑھ نہیں رہی. اور یہ دیکھیں مسائل دیکھیں کہ یہاں کے لوگوں کے کتنے مسئلے ہیں. ہم کیوں شکر الحمدللہ جتنے بھی پاکستان میں, انڈیا میں جن کے رشتہ دار باہر گئے ہوئے ہیں, آپ یقین کریں کہ ہمارا یہ نوالا منہ میں نہیں اترتا جب تک ہم ان کو پہلے پوچھ نہیں لیتے. ہم یہاں پہ کھا رہے ہوتے ہیں نا تو دل کرتا ہے کہ پہلے وہ کھائیں اور پھر ہم کھائیں. اور کوئی بھی پاکستانی, مسلمان, کوئی بھی ہندو, کوئی بھی میں کہتی ہوں انسان, جو بھی انسان ہے اس کو ہر ایک کو تکلیف ہوتی ہے کہ میرے رشتہ دار, میرے غریب بہن بھائی پہلے وہ کھائیں, ان کو پہلے پہنچے. جو یہاں پہ کما رہے ہوتے ہیں اور ان کا دماغ ہوتا ہے کہ یہ اس مہینے تنخواہ ملی ہے. آپ کسی سے بھی پوچھ لیں, کسی اپنے بہن بھائی سے پوچھ لیں جو آپ کا بچہ باہر گیا ہوا ہے, آپ کا کوئی بہن بھائی باہر گیا ہوا ہے, تو وہ آپ کو یہ کہے گا کہ میری جتنی آمدن ہوتی ہے میں پہلے یہ کوشش کرتا ہوں میں اپنی پاکستان سیلری بھیجوں اپنے کسی رشتہ دار کو یا اپنے. اور کئی خاندان مدیہ جو باہر لوگ گئے ہوئے ہیں, یہ لوگ ان کو پیسہ بھیجتے ہیں اور کئی خاندان وہ اس طرح پل رہے ہیں. اور یہ آپ سوچ مت رکھیں کہ جو باہر گئے ہوئے ہیں وہ خود کھا رہے ہیں اور پیچھے نہیں پوچھ رہے. ان کا دھیان پیچھے ہوتا ہے زیادہ. وہ اپنا بے شک اپنے کپڑے وہی پہنیں گے, اپنا کھانا پینا اسی طرح رکھیں گے, لیکن ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے جو پیچھے, کیونکہ وہ جب شروع میں یہ لوگ باہر آئے تھے تو اپنے ان پچھلوں کے لیے آئے تھے. پیچھے غریب تھے, ساری عوام, سارے درمیانے لوگ, درمیانہ طبقہ تھا. تو انہوں نے اپنے بچوں کو باہر بیچا, بچوں نے یہاں پہ محنت کی, کمایا اور کما کے اپنے پیچھے اپنے رشتہ داروں کو, اپنے ماں باپ کو, ایون اپنے بہن بھائیوں کو بھیجا. پھر انہوں نے گھر وہاں پہ بنائے, ان کے حالات اچھے ہوئے, ان کی شادیاں ہوئیں. تو آپ کسی بھی گھر سے پوچھ لیں, اور ان کے جو بچے جو باہر گئے ہوئے ہیں وہ کیوں گئے ہوئے ہیں, یا بچوں سے پوچھیں کہ آپ جب باہر آئے ہو, کسی سے بھی آپ بات کریں تو ان سے پوچھیں کہ آپ باہر آئے ہو تو ہمیشہ یہ سوال یہی ہوتا ہے کہ یار گھر بھیجتے ہو کہ نہیں بھیجتے, اپنے ماں باپ کو کچھ خرچہ بھیجتے ہو کہ نہیں بھیجتے؟ تو سارے بھیجتے ہیں, سارے بھیجتے ہیں, شکر الحمدللہ. اور یہ آپ بالکل مت سوچیں کہ جو باہر گیا ہوا ہے وہ صرف اپنے لیے کوئی نہیں ہے. میں نے, میرا یہاں پہ ایک آئے تھے ریلیٹیو, تو میں نے ان سے کہا کہ آپ تو باہر گئے ہوئے بڑی موجیں مار رہے ہیں. تو انہوں نے کہا خالہ جی نہیں, موجیں پاکستان والوں کی ہے, یہاں تو ہم صبح جاتے ہیں اور شام کو آتے ہیں, کام کر کے واپس آتے ہیں, گھر بھی دوبارہ اور گھر آ کے سارے گھر کے کام بھی خود کرتے ہیں, یہاں نوکر بھی نہیں ہے. موج تو پاکستان والے مار رہے ہیں. ہم پیسے بھیجتے ہیں, انہوں نے گھر بنائے ہیں, ہم پیسے بھیجتے ہیں, انہوں نے گاڑیاں لی ہیں, ہم پیسے بھیجتے ہیں, انہوں نے ڈرائیور رکھے ہوئے ہیں,
انہوں نے نوکر رکھے ہوئے ہیں. الحمدللہ ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے حالات اچھے کرے, سب کو اللہ تعالیٰ رزق روزی کھلی دے. اور آپ میرے بہن بھائیوں, میرے بچوں, جو بھی اس طرح کی فیلنگ رکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیں, ہم آج میں بھی کسی کے گھر جا رہی ہوں, ہم لوگ بھی جا رہے ہیں, دعوت ہے, اور وہ مطلب صرف یہی ہے کہ افطاری بیٹھ کے کرنے کا ہمیں, کیونکہ ہمیں احساس تنہائی ہوتی ہے یہاں پہ, ہم اکیلے ہوتے ہیں, ہمارے پاس کوئی نہیں ہوتا. تو جب ہم رات کو, آپ یقین کریں کہ مدیہ یہ جتنے بھی ہمارے گیسٹ آئے ہوئے تھے سب کو اتنی خوشی ہوئی, سب نے کہا کہ ایسے لگا کہ عید ہو گئی ہے, کیونکہ کسی کے رشتہ دار یہاں پہ نہیں ہیں. اب میں کہوں نا, میرا کوئی بہن بھائی یہاں پہ نہیں ہے, میرے کوئی کزنز یہاں پہ نہیں ہیں, تو جب میں ان لوگوں کو اپنی جو میری ہیں ملنے والی, ان سے میں جب ملتی ہوں, آپ کی امی مدیہ, امی ابو آپ کے ادھر ہیں, آپ لکی ہو کہ آپ کے چلو بہن بھائی ادھر ہیں, تو جب میں ان سے ملتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے یہ میری سکی بہن ہے, میرے سکا بھائی ہے. تو مطلب ان لوگوں کو دیکھ کے خوشی کا احساس ہوتا ہے. اگر ہم نہیں ملیں گے تو ڈپریشن کا شکار رہیں گے, گھروں میں بیٹھے رہیں گے, اور یہ پیسے ہم بھیجیں گے, پاکستان بھیجتے رہیں گے, لیکن یہاں ہم کیا کریں گے؟ لوگ کہتے ہیں وہ اندر تو بیٹھا ہوا ہے, مر رہا ہے اندر, اکیلا بیٹھا ہوا ہے, نہ کسی سے ملتا ہے. وہ پھر بھی لوگ کہتے ہیں یہ کسی سے ملتا نہیں ہے, کسی کو کھلاتا نہیں ہے, کوئی اس کے پاس آتا نہیں ہے. اور آپ جب کسی یہاں پہ بھی سوشل لائف تب بھی بنتی ہے جب آپ کسی کو کھلاتے ہو, آپ کسی کو دعوت کرتے ہو, آپ کسی کو گفٹ دیتے ہو. یہاں تو ہمیں کوئی سیاسی فائدہ نہیں ہے, ہم نے ان سے فائدہ نہیں لینا کسی کو بھی. یہ ہمارے بہن بھائی ہیں جن کے ساتھ ہم اپنی سوشل لائف رکھتے ہیں, ہم ملتے ہیں ان سے. بچوں سے کہتے ہیں بچوں سے آگے سے ملیں, اور پھر ہم جب بچوں سے کہیں گے کہ بیٹے کھلایا پلایا کرو, تو یہ کہیں گے ہمارے ماں باپ نے تو کبھی کسی کو دعوت نہیں کی تھی, ہمارے ماں باپ نے تو کسی کو کھلایا نہیں تھا, اور ہمارے ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹے دوسروں کو کھلاؤ. اب ہم پاکستان میں پیسے بھیجتے ہیں, اب یہ نشر نہیں کر رہے, یہ آپ مت سوچیں کہ اب پھر سے روکیں گے, کیونکہ لوگوں نے کہا ہے کہ آپ پاکستان پیسہ بھیجیں. تو یہ آپ مت سوچیں کہ ہم بتا رہے ہیں, ہم سب کو کہتے ہیں کہ سب بھیجیں, سب اپنے وہاں پہ غریب بہن بھائیوں کا خیال رکھیں, ان کو دیں. تو جب ہم اپنے بچوں سے نہیں کہیں گے کہ بچے پاکستان بھیجیں, یا اب کسی یہاں پہ اور ملک بھی ہیں, دوسرے ملکوں میں بھی یہ چیریٹی جاتی ہے, تو اور ملک بھی ہیں وہاں پہ بھی بچوں کے ذریعے مدیہ بچوں کے ذریعے بچواتے ہیں, تاکہ ان کو ہو کہ دینے والا ہاتھ ہو. تو اللہ تعالیٰ سب کا دینے والا ہاتھ رکھے. آمین انشاءاللہ. ماما اس رمضان میں ایک کوشش کرنی ہے تو ہم we have to get back to people. اب الحمدللہ ہم یہ جو نقص نکالتے رہتے ہیں لوگوں کے, ہم کو یہ صرف اچھائی ڈھونڈنی چاہیے. ہمارے بالکل جو ان کی غلطیاں ہیں وہ ہم کو معاف کرنی چاہیے, بیکاز ہر بندے میں غلطیاں ہیں, ہر بندے میں نقص ہیں. سو اس لیے بہتر ہے جو ہم دوسرے کے نیگیٹو والی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں نا, صرف پازیٹیو دیکھیں. اس رمضان میں ہر دن 10 چیزیں شکر کرنا چاہیے. جو ہم ویڈیو بھی دکھا رہے ہیں اس میں نیگیٹو نہ نکالیں, بیکاز ہر بندے ہم نے نیگیٹو کرنا ہی ہے, ہم انسان ہیں, we're not perfect, غلطی ہو جاتی ہے, ہماری غلطی ہو جاتی ہے. سو فوکس آن دا پازیٹیو, سے شکر الحمدللہ, اور معاف کرنا سیکھیں. اچھی بات ہے ویسے. چلو ان کے دل میں کوئی بات آئی تھی, انہوں نے کہا کہ بھی آپ نے افطاری کیوں کروائی یا اتنے لوگوں کو کھانا کیوں کھلایا, تو یہ سنت ہے. اور کھانا کیا, اگر روزہ دیکھا جائے تو ایک روزہ ایک کھجور اور ایک پانی سے کھل جاتا ہے, اور اس کے بعد کھانا بھی تو کھانا ہوتا ہے نا. اب ان کو بلا کے تو ہم کہتے ہیں جی جاؤ آپ اپنے اپنے گھروں میں, پھر ہم اپنے بچوں کو کیا بتاتے کہ آپ اپنے گھروں میں دعوت کریں, دعوت میں بلائیں سب کو, اپنے رشتہ داروں کو بلائیں, اپنے دوست احباب کو بلائیں, آپ مسجدوں میں روزے افطار کروائیں. اس کے علاوہ جو بھی آپ کو غریب رشتہ دار بہن بھائی ملتا ہے اس کو دیں, امیروں کو بھی کھلائیں, ترغیب دیں کھلانے کی, نہ کہ کھانا ان سے یہ کہیں کہ نہیں کرو جی. تو اس لیے بیٹے ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر ماما جان, I was awesome, be grateful. دیر ہو رہی ہے, ابھی روزہ کھلنے والا ہے. الحمدللہ انشاءاللہ. everybody السلام علیکم ورحمۃ اللہ.